اگر والدین زندگی میں اپنی جائیداد کو اولاد میں تقسیم کرنا چاہے تو لڑکا لڑکی میں برابری کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ مفتی صاحبان یہ فتویٰ دیتے ہیں برابری زندگی میں دینا چاہے تو برابری کرنا ضروری ہے۔ ضروری کا مطلب کرنا چاہیے۔ چاہے میراث کے طور پر بانٹے، کیوں؟ زندگی میں میراث ہوتی نہیں، زندگی میں تو جو اولاد کو دو گے وہ گفٹ ہوگی، اور ہدیے میں لڑکے لڑکی کو برابر کرنا چاہیے۔ لیکن میں نے مسئلہ لکھا بھی ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ آدمی بوڑھا ہو گیا یہ سوچ کر کہ میں پتہ نہیں کب مروں گا اور میرے بعد اولاد جو ہے لڑے گی جھگڑے گی، تو میں ہی سب کو حصہ بانٹ کر دے دوں تاکہ اپنے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے لگیں اور میرے بعد جھگڑا نہ ہو، تو اس میں لڑکے کو دگنا دینا چاہیے لڑکی سے۔ یہ میں کہتا ہوں، دارالفتہ یہ فتویٰ نہیں دیتا۔ ایک شافعی المسلک لڑکا سوشل ورک کرتا ہے، جن خاندانوں میں لڑائی جھگڑے ہوں ان کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے، کبھی عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا پڑتا ہے 2-3 گھنٹے تک، دروازہ بھی کھلا نہیں چھوڑ سکتے۔ کیا یہ ملازمت اختیار کرنا جائز ہے؟ نہیں۔ اور یہ مجبوری، دیٹس یور پرابلم۔ میراث میں لڑکے کو دگنا حصہ کیوں ملتا ہے؟ سنو یہ میرے بھائیو، اس مسئلے کو سمجھو اچھی طرح سے۔ قاعدے سے لڑکیوں کو کچھ نہیں ملنا چاہیے، قاعدے سے، قیاس سے۔ ہندو نہیں دیتے، دوسرے مذاہب والے بھی پتہ نہیں عیسائی دیتے یا نہیں دیتے، یہودی دیتے یا نہیں دیتے، ہندو نہیں دیتے۔ کیوں؟ لڑکی کے ذمہ کوئی خرچہ ہی نہیں، بیٹی ہے وہاں تک باپ کھلائے، بیوی بن گئی شوہر کھلائے، بیوہ ہو گئی اولاد کھلائے، اولاد نہ ہو یا اولاد کھلا نہ سکے تو اسٹیٹ کھلائے، اس کے ذمہ کوئی خرچہ ہی نہیں۔ لیکن شریعت اسلامیہ نے اس کی اشک شوئی کے لیے، اشک شوئی یہ فارسی کا لفظ ہے، ایک رو رہا ہے اس کے آنسو پوچھنا، اشک شوئی کے لیے باپ کا انتقال ہوا، اب جائیداد بیٹے آپس میں بانٹ رہے ہیں، بیٹیاں بیچاری بیٹھی ہیں، کچھ نہیں ملے، تو شریعت نے ان کو بیٹوں سے آدھا دیا ہے، وہ بھی لے کر ان کو بکسے میں رکھنا ہے، خرچ نہیں کرنا، اور بیٹوں کو جو حصہ ملے گا وہ تو ان کو خرچ کرنا، گھر چلانا ہے۔ اس لیے اور لڑکیوں کی اشک شوئی کے لیے یہ آدھا حصہ لڑکوں سے دیا گیا ہے، ورنہ دنیا کی عقلیں تو یہ کہتی ہیں کہ لڑکیوں کو کچھ نہیں ملنا چاہیے۔ لڑکے کو دگنا اس لیے ملتا ہے کہ اس کو جو ملے گا اسے گھر چلانا ہے اسے، اور لڑکی کو جو آدھا ملے گا اسے لے کر بکسے میں رکھنا ہے، اس کے ذمہ تو کوئی خرچہ ہے ہی نہیں۔ اگر کسی نے بینک سے مورگیج لیا ہے تو وہ زکوٰۃ میں قرض کی کتنی رقم منہا کرے؟ جو قسط پک گئی ہے وہ بیلنس میں سے منہا ہوگی، اور جو قسطیں کچی ہیں جن کا مطالبہ کرنے کا فی الحال بینک کو کوئی حق نہیں ہے، وہ لیس نہیں ہوں گی۔ صرف وہ قسط جو ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے اور آپ نے ادا نہیں کی وہ لیس ہو گئی۔ قرضے 3 قسم کے ہیں، ایک ہے قوی اسٹرانگ، ایک ہے ویک کمزور، اور ایک مڈل کلاس کا قرضہ ہے۔ جو قرضے قوی ہیں وہ چاہے وصول ہوئے ہوں نہ ہوئے ہوں زکوٰۃ دینی ہے اس کی۔ جیسے آپ نے کسی کو قرض حسنہ دیا تو یہ قرض حسنہ قوی قرضہ ہے، اسٹرانگ قرضہ ہے، اینی ٹائم آپ مانگ سکتے ہیں۔ آپ نے 2 سال کے لیے قرضہ دیا ہے تو آپ کو 2 سال تک نہیں مانگنا چاہیے، مگر یہ اخلاق کی بات ہے۔ اگر آپ کو ضرورت پیش آئے تو آپ اس 2 سال کی مدت کے لیے قرضہ دیا ہے اس کو بھی اینی ٹائم مانگ سکتے ہیں، بس یہ قوی قرضہ ہے، اس کی زکوٰۃ چاہے وہ استعمال کر رہا ہے زکوٰۃ آپ کو نکالنی ہے۔ اور ایک ویک قرضہ ہے، جیسے عورت کا ادھار مہر،
عورت کے دو مہر ہوتے ہیں، ایک کیش اور ایک ادھار۔ کیش مہر جو ہے وہ تو مجلس نکاح میں دینا پڑتا ہے یا پہلی رات میں دینا پڑتا ہے، اور اگر وہ شوہر مہر نہ دے تو عورت اپنے نفس پر قدرت نہیں دے گی، اس کو حق ہے۔ یہ کیش مہر ہے۔ اور ایک مہر ادھار ہوتا ہے، جب چاہو ادا کرو، موت سے پہلے کسی بھی وقت ادا کرو۔ موت ہو گئی تو اب اگر عورت کی موت ہوئی ہے تو شوہر سے مہر لے کر عورت کے ترکے میں رکھیں گے، اور شوہر کی موت ہو گئی تو اس کے ترکے میں سے مہر لیں گے۔ بہرحال زندگی میں عورت کو مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے، یعنی وہ یہ کہے کہ میرا مہر لاؤ تب میں نفس پر قدرت دوں گی، یہ مطالبہ کرنے کا حق نہیں۔ یہ جو مہر ہے، ادھار مہر ہے، یہ ضعیف قرضہ ہے، اس کی زکوٰۃ کچھ نہیں۔ اس کی زکوٰۃ شروع ہوگی جب وہ مہر ملے گا عورت کو، اس وقت کے بعد سے اس کی زکوٰۃ شروع ہوگی، اس کے بعد سے۔ اور ایک مڈل کلاس کا قرضہ ہے۔ مڈل کلاس کا قرضہ، آپ نے نوکری کی، 5 مہینے نوکری کی، تنخواہ وصول نہیں ہوئی، اور پھر چھٹی ہو گئی اور یہ 5 مہینے کی تنخواہ باقی ہے، یہ قرضہ ہے، اور یہ مڈل کلاس کا قرضہ ہے۔ یہ جب قبضے میں آئے گی تو یا مکان کا کرائے پر دیا ہے، 3 مہینے ہو گئے، رینٹ وصول نہیں ہوا، یہ اس کے ذمے جو قرضہ ہے، یہ مڈل کلاس کا قرضہ ہے۔ یہ وصول ہونے کے بعد میں اس کی زکوٰۃ ہوگی، وصول ہونے سے پہلے نہیں۔ تو یہ کہتا ہے کہ مورگیج، تو مورگیج میں جو قسط پک گئی ہے وہ تو مطالبہ ہے، لاؤ، وہ تو بیلنس میں سے لیس ہوگی، اور جو قسطیں آگے آنی ہیں اس کا بینک کو ابھی مطالبہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جیسے بیوی کو ادھار مہر مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے، اس کا بھی حق نہیں ہے، بس یہ لیس نہیں ہوں گی۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی مفتی صاحب یہ کہیں کہ سارا ہی قرضہ لیس ہوگا، اگر کوئی ایسا کہے تو اس کی بات صحیح نہیں۔